وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں ترکے کے مسائل کی آخری قسط بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی مجلس میں آپ نے ترکے کے مسائل میں ایسے رشتہ داروں کے متعلق سنا ہے جن کو شریعت نے حقدار تو مانا ہے مگر ان کا حق اور حصہ متعین نہیں کیا ہے، فکس نہیں کیا کہ کس کو کتنا ملے گا، بلکہ انہیں ایسا حقدار قرار دیا ہے کہ متعینہ حصہ پانے کے حقدار وارثوں کو ان کا حصہ مل جانے کے بعد وہ بچا ہوا حصہ پاتے ہیں، جن کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ایسے عصبہ کہلانے والے رشتہ داروں کے ترتیب وار 4 درجے ہیں، یعنی رشتہ داری کی نزدیکی اور دوری کے لحاظ سے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مرحوم کی نرینہ اولاد کا، یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، اسی طرح نیچے تک۔ دوسرا درجہ ہے مرحوم کا باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ تیسرا درجہ ہے مرحوم کے باپ کی نرینہ اولاد، جیسے بھائی، بھتیجا وغیرہ۔ چوتھا درجہ مرحوم کے دادا کی نرینہ اولاد، جیسے چچا، تایا، چچازاد بھائی وغیرہ۔ یہ 4 قسم کے درجے والے رشتہ دار ایسے ہیں کہ پہلے نمبر کے رشتہ دار وارثوں کو، یعنی مقررہ حصے والے رشتہ دار وارثوں کو ان کا حصہ مل جانے کے بعد بچا ہوا ترکہ جو پاتے ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا کے طریقے پر پاتے ہیں، یعنی پہلے درجے کے رشتہ دار نہ ہوں تو پھر دوسرے درجے کے رشتہ داروں کو ملے گا، پہلے درجے کے رشتہ دار ہوں تو دوسرے درجے کے رشتہ دار وارثوں کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح دوسرے درجے اور تیسرے درجے کے رشتہ دار دونوں درجوں والے رشتہ دار ہوں تو دوسرے درجے کے رشتہ داروں کو ترکہ ملے گا، تیسرے درجے کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔ اس قسم کے رشتہ دار وارثوں کو ترکہ ملنے کی ایک بنیاد یہ ہوئی۔ دوسری بنیاد ہے کہ قوت قرابت کو دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ موجود عصبہ رشتہ داروں میں مرحوم سے کس کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہے اور کس کی رشتہ داری نسبتاً کمزور ہے۔ جس کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہے اس کو بچا ہوا ترکہ ملے گا، اور جس کی رشتہ داری کم مضبوط ہے اس کو نہیں ملے گا۔ جیسے اگر مرحوم کے وارثین میں اس کے بیٹوں کے ساتھ بھائی بھی موجود ہوں تو مرحوم کے بیٹوں کو تو بچا ہوا ترکہ ملے گا، بھائیوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹوں کا درجہ بھائیوں سے بھی پہلے ہے۔ دوسری مثال لیجئے، مرحوم کے وارثوں میں بھائیوں کے ساتھ چچا، تایا بھی ہیں، تو مرحوم کے بھائیوں کو بچا ہوا ترکہ ملے گا، چچا تایا کو نہیں ملے گا، کیونکہ بھائی چچا تایا کے مقابلے میں مرحوم سے زیادہ نزدیک ہیں۔ پھر اس میں ایک ہی درجے کے مختلف درجوں والے افراد میں پہلے درجے کے افراد موجود ہوں تو اس کے بعد کے درجے والے افراد کو ترکہ نہیں ملے گا۔ جیسے اگر مرحوم کے وارثوں میں اس کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے یہ سب موجود ہیں تو بیٹوں کو ترکہ ملے گا، پوتوں اور پڑپوتوں کو نہیں ملے گا۔ رشتہ داری کی زیادہ مضبوطی اور کم مضبوطی کا مفہوم یہ ہے کہ جس رشتہ دار کی رشتہ داری مرحوم کے ساتھ 2 طرف سے ہو اس کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہے، اور جس کی رشتہ داری صرف ایک طرف سے ہو اس کی رشتہ داری کم مضبوط ہے۔ جیسے اگر مرحوم کے وارثوں میں اس کا سگا بھائی ہو
اور اس کے ساتھ باپ شریک سوتیلا بھائی بھی ہو تو سگے بھائی کو بچا ہوا ترکہ ملے گا، سوتیلے بھائی کو ترکہ نہیں ملے گا، کیونکہ سگے بھائی کی رشتہ داری مرحوم کے ساتھ دونوں طرف سے ہے، ماں کی طرف سے بھی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہے، اور سوتیلے بھائی کی رشتہ داری صرف باپ کی طرف سے ہے۔ دوسری مثال لیجئے، اگر مرحوم کے وارثوں میں سگی بہنوں کے ساتھ باپ شریک سوتیلی بہنیں بھی ہوں تو سگی بہنوں کو ترکہ ملے گا عصبہ بننے کی صورت میں، سوتیلی بہنوں کو ترکہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح باقی درجوں کی تفصیل سمجھ لیجئے۔ سامعین کرام، ترکے کے مسائل جو اب تک آپ سنتے آئے ہیں، اس کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس کے تمام مسائل کا صرف سننا کافی نہیں ہے، ماہر علماء کرام کے ذریعے سبقاً پڑھنا، پھر اس میں بورڈ کی مدد لینا سمجھنے اور سمجھانے والوں کے لیے، اور ان مسائل کی مشق کرنا بھی ضروری ہے، اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدارس میں پڑھنے والے وہی طلبہ سمجھ سکتے ہیں جو عالمیت کی اونچی کلاس میں پڑھتے ہوں۔ اس وقت اس چینل کے ذریعے اس سبجیکٹ کا صرف وہ حصہ بتایا گیا جس سے مرحوم کے وارثین کے احوال اور ان کو ملنے والے حصے معلوم ہو سکتے ہیں، تاکہ اس سبجیکٹ کی ضرورت اور اس کی صحیح اہمیت واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ دین اسلام میں کتنی دور کے رشتہ داروں تک کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو حق دیا گیا ہے۔ اب ترکے کے مسائل کا موضوع یہاں ختم کیا جاتا ہے، لہذا ترکے کی تقسیم کے موقع پر علماء کرام سے رجوع ہوں اور تمام حقدار وارثین کی تفصیل بتا کر مسائل معلوم کریں اور اس کے مطابق ترکہ تقسیم کریں۔ ایک دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اذان کے بعد والی دعا لوگ ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دن رات کے مختلف معمولات کے ساتھ جو مسنون دعائیں لگی ہوئی ہیں، جیسے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، سوتے وقت اور جاگتے وقت کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایسی دعاؤں میں احادیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، خاص موقعوں پر ایسی دعاؤں کا بس زبانی پڑھ لینا کافی ہے۔ نماز جمعہ کے تعلق سے ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط اذن عام ہے، جس کے تعلق سے ہمارے درمیان عام غفلت ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز جمعہ قائم کرنا ہو تو جماعت بنانے اور خطبہ دینے کے علاوہ وہاں ہر مسلمان کو بلا روک ٹوک آنے اور جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ انتظام صرف ہماری فیکٹری کے اسٹاف کے لیے ہے، یہ انتظام صرف ہماری دکان کے ملازمین کے لیے ہے، یہ انتظام صرف ہمارے لوگوں کے لیے ہے، ہر کوئی باہر سے نہیں آ سکتا، تو وہاں جمعہ صحیح نہیں ہے، نماز جمعہ ادا نہ ہوگی۔ یہ شرط عام 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں ہے، لہذا ایسی جگہ جہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو، جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔